اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کے موضوع پر ہماری گفتگو کا محور و مرکز سورہ قلم کی 4 آیت، سورہ احزاب کی 21ویں آیت اور مستدرک الوسائل کی حدیث نبوی جو ہے وہ ہماری اس پوری گفتگو کا محور و مرکز ہے۔ سورہ قلم کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور مستدرک الوسائل کی 2 جلد میں جو معصوم علیہ السلام کا قول کہ میں تمہارے لیے لازم قرار دیتا ہوں پسندیدہ اخلاق کو اپنانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پسندیدہ اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اور سورہ احزاب کی 21ویں آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو رسول اکرم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیک بننے کے لیے، با اخلاق بننے کے لیے اور ایک کامیاب اور با فضیلت انسان بننے کے لیے ہم نے مسلسل اس راہ میں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور جانوروں اور نباتات سے بالکل ہٹ کر اپنی شخصیت کی خود تعمیر کرنی ہے۔ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے ہم نے ان کمالات کو حاصل کرنا ہے۔ اور اصل جو ہمارا کمال ہے، یعنی ہماری کوششوں کا جو اینڈ ہوتا ہے اور جو اصل ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہدف ہے، وہ تقرب خدا ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی سی بھی عبادت انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی سا بھی ثواب کا کام انجام دیتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری علامت اور نشانی ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور یہی اصل ہماری جب وہ روح ہے، ہمارا اصل مقصد یہی ہے، اول و آخر یہی کہ پروردگار میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کمالات کی بات ہوئی تھی، تو ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، کمالات بھی اس کے ہر ایک کے نزدیک جو وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی کسی چیز کو کمال سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز میں کمال سمجھتا ہے، کمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ بعنوان کمال پسند کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے میلانات کے تحت جو ہے وہ کمالات کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، بے پناہ قوت، طاقت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کمال کا انتخاب بھی بڑے کمال کے ساتھ کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم ان مختلف کمالات میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں گہرائی کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کمالات لمیٹڈ ہوتے ہیں اور بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. بعض جو ہے وہ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کی مانند جو ہے وہ ان کے اندر جاویدانگی ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، وہ کمال ختم نہیں ہوتا ہے. بعض کمالات جو ہے وہ ظاہری ہوتے ہیں، سطحی ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، عمیق ہوتے ہیں. بعض کمالات کم قیمت ہوتے ہیں اور بعض کمالات انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. تو یہ جیسے کام ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ ان کاموں کی کمال کے اعتبار سے تقسیم بھی ویسی ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا کمال چاہیے. کیا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایسا کمال چاہیے ہوگا، ایسے کمال کے پیچھے ہم جائیں، اپنی قوت اور طاقت اور صلاحیت کو صرف کریں، اپنی پوری زندگی ختم کر دیں کہ جو کمال جو ہے وہ وقتی ہو، یا ہمیں ایسے کمال کو تلاش کرنا چاہیے، اس کمال کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ جو گہرا ہو، عمیق ہو اور قیمتی ہو. لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ ایک آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ ہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تمام بہترین نام اسی کے لیے ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں اس آیت میں جو اصل لفظ ہے ہمارے موضوع سے مطابق وہ ہے اسماء حسنہ، اور حسنہ جو ہے وہ حسن کی یا حسین کی جمع ہے، کیونکہ اسماء اسم کی جمع ہے، لہٰذا اس کے لیے لفظ حسنہ لے کر آئے جمع کا. یعنی اگر ہمیں کہیں حسن چاہیے، کمال چاہیے، زیبائی چاہیے، جاویدانگی چاہیے، تو وہ خدا کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام تر اسماء حسنہ اللہ کے لیے ہیں. تو لہٰذا جب تمام کے تمام اسماء حسنہ اللہ کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام کمال خدا کے پاس ہے. اگر ہمیں قربتاً الی اللہ کہنے کی جو عادت ہوئی ہے اور اسے ہمیں اپنا شعار بنایا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، تو یقیناً جو ہے وہ خدا کا قرب ہمیں حاصل ہوگا. جب خدا کا قرب ہمیں حاصل ہوگا تو اسماء حسنہ بھی ہمیں نصیب ہوں گے، اسماء حسنہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اسماء حسنہ کے جو آثار ہیں اس کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، اور ہم یہی چاہتے ہیں. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ مزید اسی میسیج اور پیغام کو مزید ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو
لہٰذا جب سب کچھ جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ خدا کی ذات کی طرح ہمیشہ رہنے والی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر نیتوں کا رخ موڑ دیں تقرب خدا کی طرف، کہ ہمارا سارا ہم و غم قرب خدا ہو۔ اگر ہمیں کوئی نشاط ملتی ہے، اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، ہم لذت محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرب خدا اور تقرب خدا میں ہمیں ملنی چاہیے۔ اور میں عرض کروں کہ یہی ہمارا کمال ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہم نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، اور ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لے رہے ہیں، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھا رہے ہیں، ایک کام کے بعد دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا اصل مقصد جو اینڈ ہے وہ قرب خدا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا کمال ہے۔ یعنی اگر میں با اخلاق انسان ہوں تو میرا اخلاق یعنی کہ میرا کمال، یعنی کہ میری زندگی کا مقصد حیات جو ہے وہی قرب خدا ہے۔ تو قرب خدا میری زندگی کا مقصد ہے، اور قرب خدا میرا کمال ہے۔ قرب خدا ہی میرا اخلاق ہے، میری شناخت اور پہچان ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف خدا کا قرب اور خدا کی رضا۔ جناب مولوی جو عالم اسلام کی مشہور و معروف عرفانی شخصیت گزری ہیں، ان کے 3 اشعار میں ہمیں یہی میسج ملتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تمہیں چینی پسند ہے، شکر، یا چینی بنانے والا پسند ہے؟ چینی بہتر ہے یا چینی بنانے والا بہتر ہے؟ چاند اچھا لگتا ہے یا چاند کو بنانے والا اچھا لگتا ہے؟ تمام تر خوبی اور حسن و کمال تمہیں چاند میں نظر آتا ہے یا چاند کو چاند بنانے والے میں تمہیں نظر آتا ہے؟ تمہیں باغ اچھا لگتا ہے یا جس نے باغ کو باغ بنایا ہے، جس نے باغ کو باغ کی حیثیت دی ہے؟ اسی طرح تمہیں عقل اچھی لگتی ہے یا جس نے عقل عطا کی ہے؟ تو دیکھیں وہی پیغام ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کائنات کا جو محور و مرکز ہے، سرچشمہ حیات اور سرچشمہ وجود ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ میں ہوں خدا سے، یہ پوری کائنات ہے خدا سے۔ تو لہٰذا ہماری آنکھوں کا محور و مرکز، ہماری زبان کا محور و مرکز، ہمارے کانوں کا محور و مرکز، ہماری سماعت، بصارت، گفتگو، ہماری زندگی، ہماری سوچ اور خیالات کا محور و مرکز خدا کی ذات ہوگی۔ تو جس طرح خدا کمال مطلق ہے تو ہم بھی اسی کمال کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی 134ویں آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ مزید خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اسی میسیج اور پیغام کو دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں انسان کی نظر کو کتنی وسعت اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے
کہ اے محدود سوچنے والے انسان، جو انسان دنیا کا ثواب، دنیا کی نعمت اور دنیا کا صلہ چاہتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے بس، تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو یاد رکھو کہ تمہارا جو اللہ ہے، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، جس کے پاس ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، اس کے پاس دنیا کا بھی صلہ ہے اور آخرت کا بھی صلہ ہے۔ تم اپنی نظر کو محدود کرنے کے بجائے لامحدود کرو، تم اس سے بڑھ کر سوچو، تم اپنی نظر کو بلند کرو۔ لہذا خدا کا جو پیغام ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے جو انبیاء اور اولیاء ہیں وہ ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہمیں جتنے بھی انبیاء، اولیاء اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نظر آتے ہیں، سب کی نگاہ و نظر میں جو اہمیت ہے وہ قرب خدا کی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ یتیم و مسکین و اسیر آ رہے ہیں در جناب سیدہ پر، خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے تینوں دن خود بھوکے رہے مگر آنے والوں کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ان کی نیت کیا تھی؟ وجہ اللہ، صرف خدا کی ذات اور خدا کی رضا۔ لہٰذا اس سے ہم کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ دیکھیں، نتیجہ نکالنا ہے، اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عذاب الہی سے اگر بچنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، تو ہماری نیت بھی وہی نیت ہونی چاہیے جو اللہ کے انبیاء، اولیاء اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کمال حاصل کر رہے ہیں، جو اصل کمال یہی ہے، تمام کمالوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، تو ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا۔ جب قرب خدا حاصل ہوگا تو اس قرب کی برکت سے ہماری ذات میں، ہمارے افکار و نظریات میں، ہماری اسپیچ میں، ہماری تحریر میں، ہمارے ہر عمل اور ہماری نیت میں جاہ و جلال خداوندی کی جھلک نظر آئے گی۔ اگر ہم خدا سے ڈرنے لگیں تو پھر کسی بھی چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں رہے گا۔ اگر ہم خدا سے محبت کرنے لگیں تو ہر چیز ہم سے محبت کرے گی۔ لہٰذا زوال پذیر ہو جانے والی چیزوں سے اگر ہم دل کو ہٹا لیں تو جاویدانگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، ہمارے عمل اور نامہ اعمال کا حصہ بن جائے گی، ہماری نیت کا حصہ بن جائے گی۔ ہم یہاں ہوں یا وہاں ہوں، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ یہی وہ کمال مطلق ہے کہ جو صرف اور صرف قربت خدا کی نیت ہی سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ آئیے بس آخر میں سورہ فاطر کی 10ویں آیت کی تلاوت پر ہم اپنے آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تمہیں دنیا چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ہے، تمہیں آخرت چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے پاس ہے، اس خزانے کے مالک ہم ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو اے انسان، اگر تمہیں عزت بھی چاہیے تو جس طرح اسماء حسنی ہمارے پاس ہیں تو عزت بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ ہر چیز کے مالک ہم ہیں۔
من کان یرید العزت، جو انسان بھی عزت کا خواستگار ہے، عزت چاہیے اسے، عزت ملے گی، لیکن یہ یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ خدا جہاں ہر چیز کا مالک ہے وہ عزت کا بھی مالک ہے، تو جو اللہ تمہیں ہر چیز دے رہا ہے عزت بھی اسی سے مانگو، عزت بھی وہی دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔